إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی و بڑائی، جس نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا. ہم پر ایک احسان اللہ رب العالمین نے یہ کیا کہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر ایک عظیم احسان اللہ رب العالمین نے مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر یہ کیا کہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا اور شرک و بدعات کو چھوڑنے والے گروہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں شامل فرمایا. یہ اللہ رب العالمین کا مجھ پر، آپ پر، ہم تمام پر خصوصی احسان اور فضل ہے. اس کے بعد لا تعداد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. عزیز سامعین اور سامعات، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں، بہنوں، آج کے اس جمعہ کے موقع پر جس موضوع کو لے کر میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ بہت اہم موضوع ہے. وہ موضوع میری آپ کی زندگی سے جڑا ہوا موضوع ہے. اگر ہم اپنی زندگی کا، یعنی ایک انسان نے دنیا میں جو اپنی زندگی گزاری ہے، اگر اس زندگی کا خلاصہ اگر میں بیان کرنا چاہوں تو آج کا ہمارا موضوع ہوگا. آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جنتیوں کا ذکر کیا کہ جب جنتیوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کر دیں گے، جنت میں اللہ رب العالمین ان کو ڈال دیں گے جنتیوں کو، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ تمام دروازوں سے فرشتے ان جنتیوں پر داخل ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ سلامتی ہو تم پر تمہارے اس صبر کے بدلے میں جو تم نے دنیا میں رہ کر کے کیا. جو صبر دنیا میں تم نے کیا اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے یہ کتنا بہترین ٹھکانہ تم کو عطا کیا. یعنی فرشتے کس بات کی بشارت دیں گے، کس بات کی خوشخبری دیں گے؟ سلام علیکم بما صبرتم، کہ تم پر سلامتی ہو تمہارے اس صبر کے بدلے جو تم نے دنیا میں کیا. فنعم عقبی الدار، اللہ رب العالمین کیا ہی بہتر ٹھکانہ تمہیں عطا کیا. عزیز بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، آج انشاءاللہ میں صبر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اصل میں صبر کا معنی ہمارے یہاں مفہوم ہم نے بہت چھوٹا سمجھ لیا ہے. صبر کا معنی اور مفہوم ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا، اس پر جزا و فضا نہیں کرنا، برا بھلا نہیں کہنا اور صبر کرنا، اسی کو ہم صبر سمجھتے ہیں. صرف یاد رکھیں عزیز بھائیوں، یہ تو صبر ہے ہی، صرف یہ صبر نہیں ہے. صبر کا مفہوم بہت وسیع ہے. ہماری زندگی کے ہر عمل میں صبر ہے، ہماری زندگی کے ہر آن میں صبر ہے. حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ ہماری زندگی کا خلاصہ اگر ہمیں ایک لفظ میں بیان کرنا ہے تو وہ ہے صبر. وہ ہے صبر.
کیونکہ ہماری زندگی ہر چیز میں آپ کو انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ ہماری زندگی کے ہر عمل میں صبر ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں صبر کے تعلق سے بہت ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا, صبر کی فضیلت بیان کی, صبر کی اہمیت بیان کی, ہم بارہا اس کو سنتے رہتے ہیں, میں اس پر زیادہ بات نہیں کروں گا. اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات قرآن مجید میں جو بیان فرمائی انبیاء کرام کو, خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ آپ صبر کریں. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ, کہ آپ اس طرح سے صبر کریں جیسے اولو العزم انبیاء کرام نے صبر کیا, جیسے حضرت ابراہیم نے کیا, جیسے حضرت موسیٰ نے کیا, جیسے حضرت عیسیٰ نے کیا. تو آپ اس طرح سے صبر کریں. وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ, جلد بازی ان کے معاملے میں آپ جلد بازی نہ کریں. اللہ رب العالمین نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کا حکم دیا اور جلد بازی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے روکا. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اللہ رب العالمین نے کہا صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو, صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ کام بہت مشکل ہے, یعنی نماز کا قائم کرنا اور صبر کرنا یہ بہت مشکل ہے سوائے ان لوگوں کے جو خشوع رکھنے والے ہیں, جو اللہ رب العالمین سے ڈرنے والے ہیں. جن کے اندر خشوع ہوگا نا, اللہ رب العالمین کا ڈر ہوگا, یہ کام ان کے لیے بہت آسان ہے. لیکن جن کے اندر خشوع نہیں ہے ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر دو عبادات کا ذکر کیا, ایک نماز کا, دوسرا صبر کا. نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے. جب کبھی آپ کو پریشانی ہو, آپ تکلیف میں ہو, آپ مصیبت میں ہو, آئیے نماز پڑھیے, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے, اللہ تعالیٰ میری آپ کی مشکلوں کو, پریشانیوں کو آسان کرے گا. اسی لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایک مسلمان کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ایک مسلمان جو حقیقی مسلمان ہے, جو اپنے دل میں ایمان رکھتا ہے ذرہ برابر بھی, وہ کبھی بھی آپ دیکھیں گے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے مجھ پر کتنی ہی مشکلیں کیوں نہ آ جائے, مجھ پر کتنی ہی پریشانیاں کیوں نہ آ جائے, میں کتنی ہی تکلیفوں سے دوچار کیوں نہ ہو جاؤں, میرا رب ہے جو میری دعا کو سننے والا ہے, میرا رب ہے جو میری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے, میری پریشانیوں کو, میری تکلیفوں کو وہ دور کرنے والا ہے. وہ بندہ یہ جانتا ہے. اسی لیے ایک مسلمان دیکھیں آپ کبھی بھی وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا ہے, وہ کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا. اور آپ ہمارا اصول تو ہم جانتے ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ رب العالمین کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اگر آپ پر کوئی بڑی مصیبت آئی ہے, کوئی بڑی پریشانی آئی ہے نا, تو آپ یہ دل میں سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اتنی بڑی پریشانی کو جھیل سکتا ہوں, تبھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ پریشانی ڈالی. ایسا نہیں ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بوجھ تو میری طاقت سے زیادہ ہے. آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ آپ کا رب کبھی آپ پر نہیں ڈالے گا. میرا اور آپ کا رب کبھی بھی ہم پر اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, کہ اللہ تعالیٰ بندے پر اتنی ہی تکلیف, اتنی ہی پریشانی, اتنی ہی مصیبت ڈالتا ہے جتنی اس کو جھیلنے کی طاقت ہوتی ہے. تو اگر کوئی بڑی مشکل آ جائے نا, تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا, مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اتنی بڑی پریشانی کا سامنا کر سکوں, یعنی میرے اندر اتنی طاقت ہے کہ میں اتنی بڑی مشکل کا سامنا کر سکوں. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ مشکلات کس پر آتی ہیں؟ انبیاء کرام پر. انبیاء کرام پر آپ اللہ کے نبی, پیارے نبی کی زندگی کا آپ وقت نکال کر کے مطالعہ کیجئے. افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے پیارے نبی کی زندگی کو پڑھنے کا. آپ دیکھیں ایک انسان کتنی مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے, کتنی طرح کی مشکلات سے دوچار ہو سکتا ہے. ایک انسان کے لیے ایک مشکل یہ ہو کہ بچپن میں اس کے والدین کا انتقال ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا ہوا. ایک انسان کے لیے مشکل بات یہ ہے کہ اس کے دادا جن کی وہ کفالت میں رہا, جنہوں نے جو اس کی کفالت کر رہے تھے, ان کی وفات ہو جائے. ان کی بھی وفات ہو گئی. ایک انسان کے لیے اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک چچا جس نے زندگی بھر مدد کی, وہ آپ کی زندگی میں وفات پا گیا. اللہ کے نبی کی مشکلات اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کی بیوی جو آپ سے کتنی زیادہ محبت کرتی تھی, جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے نبیوں کی بیویوں میں کسی پر رشک نہیں آیا سوائے حضرت خدیجہ کے.
سوائے حضرت خدیجہ کے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی گھر میں جب سالن بنتا تو ان کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے. اتنی محبت اللہ کے نبی اپنی بیوی سے کرتے تھے. ایسی بیوی کا اپنی اللہ کے نبی کی زندگی میں انتقال ہونا, اپنے گھر والوں کا, اپنے خاندان والوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کرنا, آپ کو شیب ابی طالب میں محصور کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا, آپ کے خاندان والوں کا آپ کو اپنے شہر سے نکال دینا. کتنی مشکلات, کتنی مشکلات. آپ دیکھیں ایک انسان کو جس طرح سے ایک مشکل آ سکتی ہے نا, ہر طرح کی مشکل اللہ کے نبی پر آئی. پتھر آپ نے کھائے, لہو لہان آپ ہوئے, ہر اعتبار سے آپ کو تکلیف اور پریشانی پہنچی, لیکن اللہ کے نبی نے صبر کیا. اسی لیے کہتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء, کہ اگر کسی پر سب سے زیادہ مشکل تکلیفیں آتی ہیں تو وہ انبیاء کرام پر. ثم الامثل فالامثل, پھر جو اس سے زیادہ تھوڑا سا اس سے کم جو نیک ہوتے ہیں ان پر, پھر اس سے کم جو نیک ہوتے ہیں ان پر. یعنی انسان کا لیول دیکھ کر کے اللہ رب العالمین آزمائش میں مبتلا کرتا ہے, پریشانیوں میں مبتلا کرتا ہے. تو آپ پر جب کبھی کوئی مصیبت, کوئی پریشانی آئے نا, آپ یہ سمجھیں اللہ رب العالمین نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میں اتنی بڑی پریشانی کو جھیل سکوں. اسی لیے نا آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے صبر کے اجر کے بارے میں پتہ ہے کیا کہا؟ صبر ان اعمال میں سے ہے جن کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا, بیان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ رب العالمین صبر کرنے والے کو بلا حساب اجر کرتا ہے, بلا حساب اجر دیتا ہے. آپ دیکھیں امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی شرح میں کہتے ہیں کہ الاجر انما الاجر علی قدر الصبر, انما الاجر علی قدر الصبر. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ اجر یہ صبر کے مطابق ہوگا. آپ کا صبر جتنا اعلیٰ معیار کا ہوگا, جتنا اچھا صبر ہوگا, اتنا زیادہ اجر آپ کو ملے گا. اس میں اجر کی تعین نہیں ہے. جس طرح سے روزے کے بارے میں, ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے روزے کے بارے میں کہا نا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ, کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں دوں گا. روزے کے اجر کو اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا. اسی طرح صبر بھی ان عبادات میں سے ہے جس کا اجر اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا. کہا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, کہ اللہ رب العالمین انسان کو اس کے اجر کے مطابق, یعنی اس کے صبر کے مطابق اللہ تعالیٰ اجر دے گا. جتنا مضبوط صبر ہوگا, جتنا اعلیٰ معیار کا صبر ہوگا, اتنا زیادہ اللہ رب العالمین اجر عطا کریں گے. امام ابن ابی دنیا یہ ایک بہت بڑے فقیہ اور محدث رہے ہیں. تقریباً 281 ہجری آپ کی وفات ہے امام ابی دنیا رحمہ اللہ کی. بہت ساری کتابیں امام ابی دنیا کی. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول صحیح سند کے ساتھ نقل کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الا ان الصبر من الایمان, کہ جان لو یہ صبر جو ہے نا یہ ایمان میں سے ہے, یہ میرے اور آپ کے ایمان میں سے ہے. الا ان الصبر من الایمان, کہ جان لو کہ صبر ایمان میں سے ہے. اور میری اور آپ کی زندگی میں صبر کی کیا اہمیت ہے پتہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں امام ابی دنیا نے نقل کیا, کہا کہ بمنزلۃ الرأس من الجسد, کہ انسان کے جسم میں سر کی جو اہمیت ہے نا, سر کی جو اہمیت ہے وہی اہمیت ایمان میں صبر کی ہے. یعنی میرے اور آپ کے جسم میں جس طرح سے ہمارے سر کی اہمیت ہے, اسی طرح ایمان میں صبر کی اہمیت ہے. فَإِذَا قُطِعَ الرَّأْسُ, اگر سر کاٹ دیا جائے, عاد الجسد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمایا کہ انسان کا جسم ہلاکا, یعنی بیکار ہو جاتا ہے, کسی کام کا اس کا جسم نہیں رہتا. اور پھر حدیث کے قول کے الفاظ امام ابی دنیا نے جو نقل کیے, فرفع صوتہ, امام علی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اپنی آواز کو بلند کیا اور فرمایا لا ایمان لمن لا صبر لہ, کہ سن لو جس شخص کے پاس صبر نہیں ہے اس شخص کے پاس ایمان نہیں ہے, اس شخص کے پاس ایمان ہے ہی نہیں. اب آگے میں بیان کروں گا کہ کیوں نہیں ہے. آپ دیکھیں, غور کریں کہ صبر کی کتنی اہمیت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ خالی مشکلات اور پریشانیوں پر صبر کرنا ہی صبر ہے, نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں, اہل علم نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. سب سے پہلے الصبر علی طاعت اللہ, سب سے پہلا صبر اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا, اللہ رب العالمین کی فرما برداری پر صبر کرنا. مجھے بتائیں, آپ نماز پڑھتے ہیں, کیا اس کے لیے صبر لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ بالکل لگتا ہے. آپ کا اٹھنا, گھر کا بستر نرم گرم اپنے بستر کو چھوڑنا, اٹھنا, مسجد کی طرف چل کر کے آنا, ٹھنڈ کے موسم میں وضو کرنا, آ کر کے مصلی پر کھڑا ہونا, امام کے پیچھے نماز فجر ادا کرنا, اور قرات بھی کیسی؟ لمبی قرات. لمبی قرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لمبی قرات کو کھڑے ہو کر کے سننا صبر ہے. ایک انسان کا رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, روزہ رکھنا. روزے میں کیا کرتا ہے انسان؟ صبح طلوع فجر سے لے کر کے جب وہ سحری کرتا ہے,
تو اس کے بعد وہ سورج کے غروب ہونے تک صبر کرتا ہے، کھانے پینے سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں ہر عبادت میں، میں کہہ رہا ہوں نا، ہر عبادت میں صبر ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر صرف مشکلات میں، پریشانیوں میں ہے، نہیں، ہر عمل میں ہمارے صبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت لقمان علیہ السلام نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی، اس میں سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک۔ اہل علم نے، مفسرین نے یہاں پر ایک بات بیان کی، کہا کہ جو ہے حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچوں نماز قائم کرنا، وامر بالمعروف اچھائی کا حکم دینا، وانہا عن المنکر برائی سے روکنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس میں جو کچھ بھی پریشانیاں، جو کچھ بھی تکلیفیں آ جائے اس پر صبر کرنا۔ مفسرین نے یہاں پر دو باتیں بیان کی، ایک تو یہ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام جب انسان کرتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، تب تو تکلیف آتی ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو عبادات وہ انجام دیتا ہے، نماز کا قائم کرنا، اسی طرح سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے وقت نکالنا، یہ ساری چیزیں بھی صبر میں داخل ہے کہ انسان کو اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو کہ ہماری زندگی میں سب سے پہلا صبر کب ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادات کرتے ہیں۔ علم حاصل کرنا ایک انسان کو، ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ جلدی میں پڑھ کر کے علم حاصل کر لوں، نہیں عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، علم وقت طلب ہے، یعنی علم وقت کو چاہتا ہے۔ اگر آپ کو علم حاصل کرنا ہے، آپ کو وقت دینا پڑے گا، وقت لگانا پڑے گا، صبر کرنا پڑے گا۔ تو سب سے پہلا صبر الصبر علی طاعت اللہ، اللہ رب العالمین کے فرما برداری پر صبر کرنا۔ دوسرا الصبر عن معصیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی معصیت سے رکنے پر صبر کرنا۔ ایک انسان کو اگر گناہ سے رکنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، وہ چاہتا ہے، وہ چاہے تو اس کا غلط استعمال کر سکتا ہے، وہ غلط چیزیں دیکھ سکتا ہے یا غلط استعمال اس کا کر سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، وہ صبر کر رہا ہے، وہ برائی کی طرف نہیں جا رہا ہے، یہ بھی اس کا صبر ہے، یہ بھی صبر ہے۔ ایک تو اللہ کی عبادت میں بھی صبر ہم کو کرنا پڑ رہا ہے، دوسرا گناہوں سے رکنے پر بھی صبر کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایک انسان گناہوں سے رکے، صبر کے بغیر گناہوں سے کوئی نہیں رک سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا حفت النار بالشہوات، اللہ رب العالمین نے آگ کو شہوات سے گھیر لیا ہے، بس جہنم شہوات سے بھری ہوئی ہے۔ انسان اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتا جائے، صبر نہ کریں، اپنی نفسانی خواہشات پر صرف عمل کرتا جائے، تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، آگ ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری پر صبر کرنا، دوسرا اللہ گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا۔ انسان کا دل چاہتا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ کچھ کھا لوں پی لوں، بہت شدت کی پیاس لگی ہے، شدت کی بھوک لگی ہے، لیکن بندہ صبر کر رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کے باوجود نہیں کھا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ صبر کر رہا ہے۔ یہ بھی صبر ہے، اور یہ بھی صبر شریعت میں مطلوب ہے۔ اور صبر کی جو تیسری قسم ہے وہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پر صبر کرنا، اللہ کے فیصلے پر صبر کرنا، کہ جو کچھ بھی مشکل، جو کچھ بھی پریشانی آ جائے، جو کچھ بھی تکلیف آ جائے، ہم اس پر صبر کریں گے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب انہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو یہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہیں۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سمجھو، آپ دیکھو اب انسان کی زندگی کا کون سا حصہ بچا جس میں صبر نہیں ہے؟ ہر عمل میں صبر ہے، ہر چیز میں ہمارے صبر ہے۔ ہم نے بہت صبر کا بہت چھوٹا سا مفہوم سمجھ لیا، ہم نے یہ سمجھا کہ نہیں مشکلات پر صبر کرنا ہی صبر ہے، نہیں، یہ سارے عمل صبر میں داخل ہے، یہ ساری چیزیں صبر میں داخل ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی آپ دیکھیں، صبر سمجھنا ہے تو آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی دیکھنا ہے۔ 18 سال، کتنے؟ 1 2 4 6 10 نہیں، 18 سال تک اہل علم نے بیان کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے 18 سال تک صبر کیا، 18 سال تک اپنی مشکلات، پریشانیوں، تکلیفوں پر حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا حضرت ایوب علیہ السلام کے تعلق سے کہ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، کہ ایوب یہ وہ بندہ ہے جس کو ہم نے صبر کرنے والا پایا۔ انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو جو ہے صبر کرنے والا بندہ پایا۔ انہ جو ہے نعم العبد، کتنا پیارا بندہ، کتنا اچھا بندہ، انہ اواب، یہ اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، آپ سمجھو کہ ہماری زندگی کے ہر لمحے میں صبر ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، صبر بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، صبر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یہ بہت اہم بات ہے، آپ سمجھیں۔ میں آپ کو اعلیٰ صبر کی مثال دے رہا ہوں، ابھی میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اعلیٰ صبر کیا ہے۔ آپ دیکھیں، صبر بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صبر اضطراری، ایک ہوتا ہے صبر اختیاری۔
اور ان دونوں صبروں کو اگر آپ کو سمجھنا ہے نا تو قرآن مجید میں ایک اللہ رب العالمین نے بہترین قصہ بیان کیا، اور اللہ رب العالمین نے خود اس قصے کو کہا نحن نقص علیک احسن القصص، کہ ہم تمہارے سامنے احسن قصہ بیان کر رہے ہیں، بہترین قصہ، شاندار قصہ، لاجواب قصہ، ایسا قصہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ آپ اس کو سنیں گے ڈھیروں اس میں نصیحتیں اور عبرتیں آپ کو مل جائیں گی۔ وہ کون سا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی، میں کہتا ہوں نا، ہر مومن کو، ہر مسلمان کو حضرت یوسف کی زندگی پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں وقت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نہیں ہے، وقت ہے اگر کسی چیز کے لیے وقت نہیں ہے تو دینی تعلیم کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو قصہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا، اس کے علماء نے کئی طرح کے اعجازات گنائے۔ ایک تو اہل علم نے یہ بات بیان کی کہ آپ دیکھیں قرآن مجید میں بہت سارے قصے ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے چیدہ چیدہ بیان کیا، تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو پہلے پارے میں بھی ملے گا، آپ کو 8ویں پارے میں بھی ملے گا، اسی طرح سے آپ کو کئی پاروں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مل جائے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آپ کو کئی پاروں میں مل جائے گا۔ لیکن پورے قرآن میں سورہ یوسف ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ پورے قرآن میں آپ کو کہیں بھی حضرت یوسف کا قصہ نہیں ملے گا، نام مل جائے گا آپ کو، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ قرآن کے یہ اعجازات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن واقعات کو مکرر بیان کیا ہے، یعنی تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، ان واقعات کو بھی جب انسان پڑھتا ہے تو وہ اکتاتا نہیں۔ یعنی قرآن کے اعجاز میں سے ہیں، آپ دیکھیں کہ جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا بیان کیا نا، جب ان واقعات کو پڑھتا ہے انسان تبھی بھی نہیں اکتاتا، اس کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ تکرار ہو رہی ہے۔ اور جن واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ایک بارگی میں بیان کر دیا، ایک ہی جگہ پورا واقعہ بیان کر دیا، اس کو بھی انسان پڑھ کے نہیں اکتاتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے پر اہل علم نے اتنا کام کیا کہ کئی موٹی موٹی کتابیں اہل علم نے لکھی۔ الفوائد المستنبطہ من قصۃ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے حاصل کیے ہوئے فائدے، اور اسی طرح اس کے فوائد جو اہل علم نے گنائے ہیں، کئی ایک فوائد گنائے ہیں۔ ضرورت ہے کہ میں اور آپ وقت نکال کر کے پڑھیں۔ آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں مجھے اور آپ کو دونوں طرح کے صبر مل جاتے، ایک صبر اضطراری، ایک صبر اختیاری۔ صبر اضطراری حضرت یوسف، یعنی ایسا صبر جس پر انسان کا کوئی اختیار نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈال دیے گئے، بچپن میں چھوٹے تھے جب کنویں میں ڈال دیے گئے، کیا وہ اس بات کی طاقت رکھتے تھے کنویں سے باہر نکل جائے؟ نہیں طاقت رکھتے تھے۔ یہ صبر اضطراری ہے، مجبوری میں صبر کر رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ صبر ہے یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے، صبر اضطراری، جس پر انسان کا کوئی اختیار نہ ہو، وہ نکلنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، حضرت یوسف نے صبر کیا۔ کوئی انسان اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے الگ ہونا چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام الگ ہوئے، صبر اضطراری۔ کوئی انسان اپنے آپ کو بیچنا پسند کرے گا؟ بھائی میں آپ کو بیچتا ہوں، آپ مجھے خرید لو، نہیں۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام لے جا کر کے مصر کے بازار میں بیچے گئے۔ یہ کیا ہے؟ صبر اضطراری ہے، صبر اضطراری ہے جس پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور آپ دیکھیں اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام وہیں پلے بڑے۔ اب آپ دیکھیں صبر اختیاری کسے کہتے ہیں؟ وہ صبر کہ انسان طاقت رکھنے کے باوجود صبر کریں، وہی تو اصل صبر ہے نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، ایک خاتون جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی طرف بلایا، بے حیائی کی طرف بلایا۔ حضرت یوسف چاہتے اگر صبر اختیاری، ایک دیکھیں آپ، ایک انسان، آپ غور کریں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جب انسان غور کرتا ہے نا، اس کی اہمیت کو سمجھ میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک انسان کو گناہوں سے بچنے کے لیے کتنے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو والدین کا ڈر کہ اگر میں فلاں گناہ کر لوں گا تو کہیں والدین مجھے دیکھ نہ لے، اسی لیے آپ دیکھیں نوجوان بچے جو سگریٹ گٹکا کھانے کے یا سگریٹ وغیرہ پینے کے عادی ہوتے ہیں، وہ چھپ چھپ کر کے پیتے ہیں اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، اپنے والدین سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے ہمارے والدین کو، ہمارے گھر والوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے، خاندان والوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے۔ لہذا ایک ڈر ہے، ایک گھر کا ڈر، والدین کا ڈر، محلے والوں کا ڈر، خاندان والوں کا ڈر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی ایک چیز کا بھی ڈر تھا، اس میں سے کوئی ڈر نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ والدین کا ابھی تو پتہ نہیں تھا، نہ گھر والوں کا، نہ بھائیوں کا، نہ خاندان کا، نہ رشتہ داروں کا، نہ محلے والوں کا، کسی کا کوئی ڈر نہیں، کسی کا کوئی خوف نہیں۔ اس کے باوجود جب اس خاتون نے، جب اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، عزیز مصر کی بیوی نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا، برائی کی طرف بلایا، حضرت یوسف نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں،
میں نہیں کر سکتا یہ کام. ہاں اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین ٹھکانہ. آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل, یعنی 7 قسم کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا. آپ ہوتا ہے نا ایک انسان کسی عورت کی طرف مائل نہیں ہو رہا کیونکہ وہ عورت اچھی نہیں ہے, وہ خاتون اچھی نہیں ہے, لیکن حضرت یوسف کو بلانے والی کون سی عورت تھی پتہ ہے آپ کو؟ ذات منصب و جمال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل, 7 قسم کے لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے, اس میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کو ایک عورت نے دعت امرأۃ ذات منصب و جمال, ایک عورت نے جو منصب والی تھی, خوبصورت تھی, اس عورت نے اپنی طرف بلایا ہو اور وہ کیا کہے, انی اخاف اللہ, میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں برائی نہیں کر سکتا. صبر کریں اس گناہ پر, اس برائی پر صبر کریں, یہ صبر اختیاری ہے. وہ عزیز مصر کی بیوی, منصب والی, جمال والی, خوبصورت خاتون حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلاتی ہے. حضرت یوسف کہتے نہیں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں, میں نہیں کر سکتا یہ کام. لہذا یہ صبر ہے, یہ صبر اختیاری ہے, اور یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اہل علم نے بیان کیا کہ یہ صبر کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. اور آپ دیکھیں اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا آپ پورا مطالعہ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بنا دیے جاتے ہیں. 7 سال سے زیادہ کا عرصہ حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ رہے. پہلے 7 سال جو ہے خوشحالی کے تھے وہ گزر گئے, قحط سالی والے 7 سال آ گئے. سوچئے ایک انسان, ہمارے یہاں آپ دیکھیں ایک انسان جو چھوٹا موٹا گھر ہے اس کو آپ کوئی عہدہ اور منصب پر فائز کر دیں, اس کے جلوے پھر دیکھیں آپ, ہاں اس کو کارپوریٹر بنا دیں یا کوئی بھی ایک عہدہ اور کوئی بھی ایک منصب دے دیں اس کو, تو وہ اگر پیدل چلتا تھا تو وہ کار میں آ جائے گا, اگر جھوپڑے میں رہتا تھا تو اس کا بنگلہ آپ کو نظر آ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں انبیاء کرام کی سیرت آپ پڑھ لیں, خلفاء راشدین یا خلفاء کی, ہمارے جو خلفاء گزرے ہیں ان کی سیرتیں آپ پڑھ لیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مالدار تھے تو عہدہ اور منصب ملنے کے بعد وہ غریب ہو گئے. اگر آپ کو پڑھنا ہے تو آپ تمام صحابہ کرام کے پڑھ لیں, حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پڑھ لیں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ ایک عہدہ اور منصب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. وقت نہیں ہے میں اس کو بیان کروں. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام چاہتے تو خیانت کر سکتے تھے, پورا خزانہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں, لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے ذرہ برابر بھی خیانت نہیں کی. یہ صبر کیا ہے؟ صبر اختیاری ہے. انسان کا اختیار ہونے کے باوجود صبر کرنا. کسی نے آپ کو مار دیا, آپ کی طاقت ہے کہ آپ اس کو مارے, آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ صبر کر رہے ہیں, تو کیا ہے؟ یہ اعلیٰ صبر ہے, یہ صبر کا اعلیٰ معیار ہے. اور آپ دیکھیں جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے, حضرت یوسف نے اتنا سارا صبر کیا, اور پھر جب بھائیوں سے ملاقات ہوئی قحط سالی کے بعد, جب وہ بھائی آئے ایک مرتبہ, پھر وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہوں گے. پھر آخر میں جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا انت یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اے یوسف کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف نے کہا انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کہا کہ دیکھو, حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جملہ تھا بہت شاندار تھا. حضرت یوسف نے فرمایا انہ من یتقی ویصبر ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ اکبر. آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو بتا رہے کہ دیکھو تم نے صبر نہیں کیا, میں نے صبر کیا. ہاں تم نے صبر نہیں کیا اس لیے تم آج ہاتھ میرے سامنے پھیلائے کھڑے ہو, تم دیکھو کہاں ہے, میں دیکھو کہاں ہوں. کہا انہ من یتقی, جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے, ویصبر, اور صبر کرتا ہے, ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرتا, محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا. حضرت یوسف نے کہا کہ دیکھو تم کہاں ہو, میں کہاں ہوں. یہ صبر کا بدلہ ہے جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے. عزیز بھائیوں, صبر کے اعلیٰ سے اعلیٰ بدلے اللہ رب العالمین دیتا ہے. آپ دنیا میں اب ہر عمل پہ صبر کرو, اللہ کی اطاعت پر صبر کرو, اللہ کی معصیت سے رکنے پر صبر کرو, ہاں اللہ کی تقدیر پر صبر کرو. اللہ رب العالمین دیکھو آپ کو کیسے نعم البدل عطا کرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, صحیح مسلم کا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہے, بیان فرماتی ہے کہ ان کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی. حضرت ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہوئی. ابو سلمہ کون؟ یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہجرت کی تھی حضرت ام سلمہ کے ساتھ, یعنی یہ مہاجر صحابہ میں سے ہیں. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حبشہ کی طرف ان لوگوں نے ہجرت کی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. یہ دونوں میاں بیوی مسلمان تھے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو جاتی ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں, کہتے ہیں صبر کرو, صبر کرو, اور یہ دعا پڑھو, انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا.
اے ام سلمہ کہ یہ دعا پڑھو، اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہاں، اور اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت پر مجھے اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا کر، یہ دعا کرو۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب یہ دعا میں نے پیارے نبی کی زبان سے سنی نا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے کیسے مل سکتا ہے۔ ابو سلمہ یہ وہ شوہر تھے جنہوں نے میرے ساتھ ہجرت کی، جو میرے ساتھ ہر غم، ہر پریشانی، ہر تکلیف میں میرے ساتھ رہے، کیسے ان سے بہتر شوہر مجھے مل سکتا ہے؟ لیکن حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ پیارے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے، میرا ایمان تھا، میرا ایمان تھا، میرا یقین تھا، میں نے صبر کیا، صبر کرتے ہوئے میں نے دل سے اس دعا کو پڑھا، اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس دعا کو پڑھا میری عدت ختم ہوئی تو میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح مجھے آتا ہے، پیارے نبی کا پیغام نکاح مجھے آتا ہے۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے جب یہ نکاح کا پیغام مجھے آیا تب میرے دل میں احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے عطا کیا، ابو سلمہ سے بہتر شوہر مجھے اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ تو یہ صبر کا بدلہ ہوتا ہے، اگر میں اور آپ صبر کریں اللہ رب العالمین نعمت بدل عطا کرتا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ انسان جزا و فضا کر لیں یا اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے، نہ روک پائے تو چلا جائے کسی طرح، نہیں، صبر الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر وہ ہے جو صدمے کے پہلے وقت میں ہو، جیسے ہی آپ کو تکلیف پہنچی، پریشانی ہوئے، آپ صبر کریں، آپ فوراً صبر کریں، یا آپ کا وقت ہو گیا ہے نماز کا، آپ فوراً مسجد کی طرف چل کر کے آئیں، یہ اصل صبر ہے، یہ اصل صبر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے صبر کو پسند کرتا ہے، اور انسان اپنے اختیار کے باوجود، اپنی تمام طرح کی طاقت کے باوجود اگر انسان صبر کرتا ہے تو یہ صبر کا سب سے اعلیٰ معیار ہے، جیسے کہ حضرت یوسف کے قصے میں اور دیگر مثالوں کے ذریعے سے ہم نے سمجھا۔ تو عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ صبر میری اور آپ کی زندگی کا ایک جز ہے، یہ ہماری زندگیوں سے کبھی خالی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہم صبر کا دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہماری زندگی کا خلاصہ اگر ایک لفظ میں ہمیں بیان کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبر، ہماری زندگی کا خلاصہ، میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ صبر ہے۔ آپ دیکھیں ہماری مشکلات، پریشانیاں کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کیوں نہیں بڑھا رہا، اللہ تعالیٰ ہمیں فائز کیوں نہیں کر رہا۔ آپ پڑھ لیں بنو اسرائیل وغیرہ کی زندگیوں کا، آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کتنی طرح کی نعمتیں عطا کی، اور ان تمام نعمتوں کا اللہ رب العالمین نے ریزن، سبب کیا بتایا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنما بنایا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادی والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگوں استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو، ہاں، لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، اور صبر کرو، ان الارض للہ یرثها من یشاء من عبادی۔ جب فرعون سے مقابلہ ہو رہا تھا اور پریشان تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی، تو کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلقین کی؟ استعینوا باللہ واصبروا، اے میرے لوگوں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، ان الارض للہ، یہ زمین کسی کی نہیں، اللہ رب العالمین کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کی ملکیت عطا کرتا ہے، یہ زمین جس کو چاہتا ہے اللہ رب العالمین دیتا ہے، کس بدلے میں؟ صبر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے حضرت بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، کہ بنی اسرائیل یہ وہ قوم تھی کہ جن کو اللہ رب العالمین نے رہنما بنایا، کس بنیاد پر؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر کی بنیاد پر۔ حالانکہ وہ آپ دیکھیں بنی اسرائیل ابتدا سے نافرمان قوم رہی ہے، اس کے باوجود جن چیزوں پر انہوں نے صبر کیا، اللہ رب العالمین نے ان صبر کی بنیاد پر بھی، اتنی نافرمان ہونے کے باوجود ان کی اس صبر کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے رہنمائی عطا کی۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہنمائی عطا کی، ہاں، ان کو اللہ رب العالمین نے جو ہے ان میں سے ائمہ بنائے، کس وجہ سے؟ لما صبر، ان کے صبر کی وجہ سے، ان کے صبر کی بنیاد پر۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماؤں بہنوں، یاد رکھو صبر یہ میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے۔ میری اور آپ کی زندگی سے صبر کبھی بھی خالی نہیں ہو سکتا، ہر عمل میں مجھے اور آپ کو صبر کرنا ہے، چاہے اللہ رب العالمین کی اطاعت پر ہو، ہمیں صبر کرنا ہے، ہمیں صبر کرنا ہے۔ اذان ہوتی ہے، گھر سے نکل کر کے مسجد کی طرف آنا ہے، شیطان روک رہا ہے، منع کر رہا ہے، نہ جاؤ نہ جاؤ، فلاں کام کر لو، فلاں چیز کر لو، نہیں، میں اور آپ صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے، مسجد کی طرف چل کر کے آئیں گے، یہ ہمارا صبر ہوگا، یہ اعلیٰ درجے کا صبر ہوگا۔ ہم چاہیں وقت ضائع کر سکتے ہیں، آپ یہ سوچیں میں چاہوں تو وقت ضائع کر سکتا ہوں، لیکن میں نہیں کر رہا، یہ صبر ہے۔ اسی طرح برائی، گناہ، انسان کے دل میں خواہش ہے، گناہوں کی لذت ہے،
کیونکہ گناہ میں ایک مزہ ہوتا ہے نا, گناہ ایک مزیدار چیز ہوتی ہے, انسان کو بہت مزہ آتا ہے اس میں. اس کے باوجود ایک انسان اپنے آپ کو گناہوں سے روک رہا ہے, وہ صبر کر رہا ہے, وہ اس برائی کو انجام نہیں دے رہا, وہ اس غلط کام کو انجام نہیں دے رہا, وہ اپنے آپ کو روکے رکھے ہوئے ہیں, وہ صبر کر رہا ہے. یاد رکھیے یہ صبر کا اعلیٰ معیار ہے. اس میں بھی صبر چاہیے, جہاں اللہ کی اطاعت میں صبر چاہیے وہیں معصیت سے رکنے پر بھی صبر چاہیے, اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے قضا اور قدر پر بھی صبر چاہیے, اللہ کے فیصلے پر بھی صبر چاہیے. چوں چرا کچھ نہیں, بس آپ یہ کہیں کہ ہم صبر کریں گے ہر معاملے میں. آپ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو پڑھ لیں. میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی, ان کا ایک واقعہ مناقب عمر ابن الجوزی رحمہ اللہ کی بہت شاندار بہت پیاری کتاب ہے, جس میں امام جوزی رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو نقل کیا. کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر ایک کچی زمین پر پتلی سی چادر بچھائے بیٹھے ہوئے تھے, پتلی سی چادر بچھائے. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے سے داخل ہوتی ہے, دیکھتی ہے اپنے والد کو کہ ایک پتلی سی چادر پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, اے ابا جان, اب تو اللہ رب العالمین نے دولت دے دی ہے مسلمانوں کو, فتوحات پہ فتوحات. جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور فتوحات کا دور تھا, کثرت الفتوحات حاصل ہو رہے تھے, کثرت سے فتوحات, اور ہر طرف سے مسلمانوں کے پاس مال آ رہا تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی مال کے دروازے کھول دیے ہیں اور فتوحات پہ فتوحات ہوتے جا رہے ہیں, پھر بھی یہ حالت, پھر بھی اتنی پتلی چادر پر آپ بیٹھے ہیں, چادر پر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے. حضرت امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا کہ حفصہ ادھر آؤ, بیٹھو, اس مسئلے پر میں تم سے بات کر سکتا ہوں. اور پھر حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کی زندگی کے حالات گنانا شروع کیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ مشکل ترین حالات, جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی مشکلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی. آپ نے پتھر کھائے, آپ کے گھر میں 3 دن 4 دن تک چولہا نہ جلایا. یہ سارے واقعات, جتنی مشکل حالات تھے نا اللہ کے نبی کی زندگی کے, حضرت عمر نے بیان کیے. حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ میں رو رہی تھی, میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عمر نے کہا دیکھو پیارے نبی نے صبر کیا. پھر اللہ کے نبی, حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کی حالات زندگی شروع کی, اور حضرت ابو بکر کی زندگی سے جو مشکل حالات, جو پریشانیاں, جو تکلیفیں انہوں نے اٹھائی, جس پر انہوں نے صبر کیا, ان ساری باتوں کا حضرت حفصہ کہتی ہیں حضرت عمر نے ذکر کیا. حضرت حفصہ کہتی ہیں میں زاروں قطار رونے لگی. اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اے میری بیٹی, یہ بات جان لو, میرے 2 ساتھی اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے, اسی حالت میں, اسی صبر کے ساتھ چلے گئے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی حالت میں ان سے جا کر کے ملوں, میں چاہتا ہوں کہ میں بھی انہی کے ساتھ اسی حالت میں جا کر کے ملوں. یہ سلف تھے, یہ صحابہ کرام, یہ ان کا ایمان تھا, یہ ان کا یقین تھا. آپ دیکھیں کیسا یہ صبر ہے, کیسا صبر ہے. یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے صبر طلب کریں, صبر مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں حقیقی صبر عطا کر. وہ صبر جو صبر ہے, جو حقیقت میں صبر ہے, وہ صبر اللہ رب العالمین تو ہمیں عطا کر. یاد رکھیں جو بھی صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بدلہ دیتے ہیں. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو اللہ رب العالمین کبھی ضائع نہیں کریں گے. ہمیشہ کبھی نہ کبھی اللہ رب العالمین اس کا بدلہ مجھے اور آپ کو ضرور عطا کریں گے. امام ابن ابی دنیا جن کا میں ذکر کر رہا تھا, انہوں نے ایک اور قول, ایک تابعی ہے ابراہیم التیمی ایک تابعی ہے, مشہور تابعی ہے. ان کا ایک قول امام ابی دنیا نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا اور کہا کہ امام ابراہیم التیمی فرماتے تھے کہ ما من عبد وهب اللہ له صبرا علی الاذى, کہ کوئی بھی بندہ جس کو اللہ رب العالمین نے تکلیفوں پر صبر کرنے کی اگر اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے, وصبرا علی البلاء, مصیبتوں پر, آنے والی مصیبت یا تکلیفوں پر وہ صبر کرتا ہے. ہاں, اور اسی طرح فرمایا وصبرا علی المصائب, ہاں, اور جو مصائب, جو مشکلات, جو پریشانیاں ہیں, اگر بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو امام ابراہیم التیمی فرماتے ہیں کہ الا وقد اوتی افضل ما اوتی احد بعد الایمان, کہ اس شخص کو وہ چیز دی گئی, اس شخص کو, یعنی جو شخص تمام چیزوں پر صبر کرنے والا ہے, ایسے شخص کو, صبر کرنے والے شخص کو ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ, یعنی وہ چیز دی گئی جو اس سے بڑی نہیں ہے. یعنی ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ صبر ہے. کہتے ہیں کہ اگر وہ چیز دے دی گئی تو جو ہے ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ چیز اس شخص کو دی گئی ہے. اگر آپ کے اندر صبر کرنے کا جذبہ ہے, صبر کرنے کا مادہ ہے, آپ صابر ہے,
ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنے والے ہیں، معصیت سے رکنے پر صبر کرنے والے ہیں، تو آپ سمجھے کہ ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ چیز دی گئی ہے ہمیں، سب سے اعلیٰ چیز اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ خود پیارے نبی نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن يَصْبِرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، کہ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ کیا کہا؟ جو صبر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا أُعْتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا أَوْسَعُ مِنَ الصَّبْرِ، اور کسی بھی انسان کو صبر سے زیادہ بڑی، یعنی سب سے بڑی نعمت، سب سے اچھی چیز اگر کسی کو دی گئی ہے تو وہ صبر دی گئی ہے۔ اگر انسان کو سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑی چیز کوئی دی گئی ہے تو صبر دی گئی ہے، صبر سے بڑی اعلیٰ اور معیاری چیز کوئی نہیں دی گئی۔ تو عزیز بھائیوں یاد رکھو، یہ صبر میری اور آپ کی زندگی کا حصہ ہے، یہ صبر کے بنا ہماری زندگی بالکل بے جان ہے۔ ہاں، ہماری زندگیوں کا، یعنی ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر عمل میں صبر ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر چیز میں آپ کو صبر کرنا ہے۔ عورتوں کو بھی کتنی صبر کیا کم ہے ان کی زندگی میں، اللہ اکبر۔ ایک تو ان کے ساتھ تو کئی صبر آ جاتے ہیں، ایک تو اللہ کی اطاعت پر صبر، معصیت سے رکنے پر صبر، شوہر کی تکلیفوں پر صبر، گھر والوں کی تکلیفوں پر صبر، گھر والوں کی پریشانیوں پر صبر۔ اگر کوئی خاتون اس پر صبر کر لے جاتی ہے، اللہ رب العالمین پر یقین کامل رکھتی ہے، تو وہ یاد رکھ لے اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے نا عجبا لامر المؤمن اذا اصابته سرا شکر فهو خیر له واذا اصابته ضرا صبر فهو خیر له فی کل خیر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا اچھا معاملہ ہے، بڑا ہی تعجب خیز معاملہ، بڑا اچھا معاملہ ہے۔ کیا؟ جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے اذا اصابته سرا شکر، تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کوئی نعمت مل گئی، کوئی اچھی چیز مل گئی، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِذَا أَصَابَتْهُ ضَرًّا، جب کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی مصیبت آ رہی ہے، صبر، تو صبر کر رہا ہے، یہ بھی اس کے لیے خیر ہے۔ مومن کا تو سارا معاملہ خیر ہے۔ لہذا عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، میں اور آپ یہ بات سمجھیں کہ ہماری زندگی میں صبر ہماری زندگی کا ایک صبر لازمی جز ہے، جس کے بغیر ہم خالی نہیں ہو سکتے، جو ہماری زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں پر ہی صرف صبر ہوتا ہے، نہیں، ہماری زندگی کے ہر عمل میں صبر ہے، ہر خیر میں صبر ہے، ہر شر میں صبر ہے، اور ہر بھلائی میں صبر ہے، ہر برائی میں صبر ہے، اور اللہ رب العالمین کی قضا و قدر پر بھی ہمارے لیے صبر ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صبر کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو لائیں، اور ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مجھے ہر چیز پر صبر کرنی ہے، ہر چیز پر مجھے صبر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ہمیں اجر عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبر کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین صبر کا حقیقی مفہوم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں صابر اور شاکر بنا۔ اے اللہ رب العالمین تو ہمیں اچھے کام کرنے والا بنا، برے کاموں سے رکنے والا بنا۔ اے اللہ رب العالمین جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے حلال اسباب عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عاجل، شفا کامل نصیب فرما۔ اے اللہ رب العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر بغیر کسی وجہ سے قید و بند کی صعوبتوں کو جو برداشت کر رہے اللہ تو نے آزادی عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اللہ ظالموں کے ظلم سے بچا لے، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، ظالموں کے ظلم کو انہیں پر پلٹ دے۔ اے اللہ رب العالمین ہمارے ملک، ہمارے شہر، ہمارے علاقے میں امن و شانتی قائم فرما۔ شاررین کے شرور اور حاسدین کے حسد سے ہمیں محفوظ رکھ، ہر طرح کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ، شریر لوگوں کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ، حکومتوں کے شرور سے ہمیں محفوظ رکھ۔ اے اللہ رب العالمین تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر